السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تھوڑا سا تعارف کروا دوں علم کے سلسلے میں. مجھے ایک بات بہت بادر کرتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں منع کی گئی ہیں. ماں باپ بتاتے تھے کہ ان میں گناہ ہے، یہ وہ ہے، تو ٹھیک ہے ہم سنتے تھے. تو ہمارے ذہن میں ایک خیال یہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت پڑھا لکھا مذہبی آدمی، قرآن جانتا ہوا، حدیث جانتا ہوا، اور مدرسے کا پڑھا ہوا، داڑھی بھی رکھتا ہے، پاجامے پہنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو نماز مسجد جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو بہت اسلام جانتا ہے، تو یہ بندے تو بہت ہی اچھے ہوں گے اور بہت اللہ کا خوف رکھتے ہوں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ سب الٹا کیا کرتے تھے، اور معاشرے کے اندر ان کے بارے میں بڑا ہی الٹا، اور خود آپ نے آپ کا بھی دیکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا بھی سنا ہوا ہے. تو میں غور کیا کرتا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قرآن اتنا پڑھا، حافظ قرآن یا حرکت کرتا ہے، کیا کرتا ہے نا. تو اس چیز کو میں نے سوچا کہ اس کو میں ڈھونڈوں، اس کی وجہ معلوم کروں کہ وہ کیا ہے. عام خیال ذہن میں یہی ہے کہ علم کسی کو آتا ہے تو وہ انسان کو اچھا بنا دیتا ہے، یا جس قسم کا علم آتا ہے اسی قسم کا وہ بن جاتا ہے، وہ بنتا. لیکن یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جو ہے نا، جو پڑھا، دیکھا، سنا، سمجھا، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں جی، اب کے زمانے میں جو مذہبی علم کا طریقہ ہے، اسلامی علم کا طریقہ ہے، وہ بھی بدل چکا ہے، اور ایک ہی طریقہ دنیا میں رائج ہے علم کا، جو ماڈرن پروسیس آف علم ہے. تو میں نے بتایا کہ ماڈرن پروسیس آف نالج، پھر میں نے اسلامک پروسیس آف نالج میں بتایا. تو ماڈرن پروسیس میں علم کو نا صرف ذہن سے گزرنا پڑتا ہے یا مینٹل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، وہی کافی ہوتا ہے. لیکن اسلامک پروسیس کو نا صرف مینٹل پروسیس سے گزارنے کے بعد جو علم حاصل ہو جاتا ہے، چاہے کہ آپ کا تشریح، تفسیر اور یہ ساری چیزیں پڑھ لیں آپ، اور حدیثیں یاد کر لیں، فقہ یاد کر لیں، ان کو سمجھ بھی لیں، سب کچھ کر لیں مینٹل پروسیس سے، تو بھی وہ علم کے لیے کافی نہیں ہوتا. اسلام میں علم کے لیے کافی ہونے کے لیے ایک اور پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اس پروسیس کو کہتے ہیں پروسیس آف ہارٹ. یہ بات اللہ کا شکر ہے کہ بات مطلب مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ وہ کمی ہے، یہ وہ گیپ ہے جس کی وجہ سے وہ علم جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں پڑھ لکھنے کے باوجود بھی ان کا بیہیویئر، ان کا عمل، ان کی تمام چیزیں ویسے نہیں بنتی ہیں. تب یہ چیزیں جو ہے نا مجھے آشکار ہو گئی. پھر مجھے پتہ لگا کہ اسلام میں وہ علم نہیں ہے جب تک کہ وہ پروسیس آف ہارٹ سے نہ گزرے، وہ علم بنتا ہی نہیں ہے. وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم رہتا ہے، کوئی حافظ ہو جاتے ہیں، کوئی قاری ہو جاتے ہیں، کوئی مفسر ہوتے ہیں، کوئی مفتی ہو جاتے ہیں، محدث ہوتے ہیں. ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ صرف اور صرف ایک ٹیکنیکل نام ہے. جیسے ہر کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے تو کوئی فلاں ڈھمکا ہے، ویسے یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. کوئی اسپیشلسٹ ہے اس میں، کوئی اسپیشلسٹ اس میں، کوئی اس میں اسپیشلسٹ ہے. وہ چیزیں اسلام میں علم کا تعلق ہارٹ سے ہے، مطلب ہارٹ کا بھی ایک رول ہے اس کے اندر، جس سے کہ اس کو پروسیس ہونا لازمی ہے. جب تک ہارٹ کے پروسیس سے نہیں ہوگا نا، تو ساری چیزیں انفارمیشن رہیں گی، وہ علم نہیں بنے گا. اور وہ جو چیزیں جو انفارمیشن رہتی ہے نا، وہ ہمارے لیے تکبر کا باعث بنتی ہیں، ہمارے لیے گھمنڈ اور غرور کا باعث بنتی ہیں، وہ ہمارے لیے دکھلاوے کا باعث بنتی ہیں. اس میں ریا ہوتا ہے، اس کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں سے تعریف سننے والی بات ہوتی ہے. پروسیس آف ہارٹ سے گزارے بغیر، چاہے وہ قرآن کا ہی علم کیوں نہ ہو، قرآن کے عربک کا علم کیوں نہ ہو، قرآن کی بہترین تفسیر آپ کو کیوں نہ آتی ہو نا، جب تک وہ علم اگر پروسیس آف ہارٹ سے نہیں گزرتا ہے، تو وہ علم انسان کے اندر صرف تکبر پیدا کرتا ہے، دکھلاوا اور شو آف پیدا کرتا ہے، اپنے انا کے لیے ہوتا ہے، اپنی تعریف کے لیے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے اثر نہیں ہوتا. وہ دنیا کو متاثر تو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا تو سکتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے کارآمد نہیں ہوتا، بلکہ الٹا گلے کا پھندا بن جاتا ہے یہ چیزیں. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہر اس آدمی کو عالم کہہ دیا جاتا ہے. تو میں نے اپنے اس پروگرام میں بتایا تھا کہ عالم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اصل علم جو ہے نا، وہ پروسیس آف ہارٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اسلام کے اندر. اور اس کو میں نے پروسیس آف ہارٹ سے گزرنے کے بعد میں نے دکھایا کہ کیسے کیسے وہ علم بنتا ہے اور کیسے کیسے وہ علم حاصل ہوتا ہے. پروسیس آف ہارٹ کے بعد جو علم ہوتا ہے نا، وہ علم دراصل کیا ہوتا ہے کہ وہی جو آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہوں گی، دیکھو اس کو وہ کھلنا شروع ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک قرآن کے بہت بڑے مفسر کے دل میں قرآن کی آیت کھل گئی ہو. پلیز یہ بالکل مت سمجھے گا آپ لوگ، وہ بڑی بڑی تقریر کر دے گا، بڑی بڑی اس کی تفسیر بیان کر دے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت اس کے دل پہ کھلی ہے. یہ بہت مختلف بات ہے، یہ بہت مختلف چیز ہے، حیران کن چیز ہے. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ اس نے تو اتنی اچھی تفسیر بیان کی ہے. یقین کیجیے گا، وہ اچھی تفسیر جو ہے وہ کھلی نہیں ہے اس کے دل میں، تو وہ اور چیز اچھی تفسیر بیان کی. جب وہ پروسیس آف ہارٹ سے گزرتا ہے تو وہی سیم آیت جو ہے نا، وہ ایک نشانی کے طور پر اس کے دل پہ کھلتی ہے. وہ اس کا علم ہوتا ہے، وہ اس کا نور ہوتا ہے. تو اس پروسیس سے جب وہ گزرتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی آیت کھولتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا دل کھلتا ہے اور اللہ کی نشانی کو دیکھتا ہے. پھر اس کو پہلے اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس طرح ہوتے وہ محسن تک پہنچتا ہے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ورلڈ ویو ہے، دنیا کو دیکھنے کا، اپنی زندگی کو اور حقیقت کو دیکھنے کا، وہ ورلڈ ویو جو ہے ہمارا، وہ ہمارا ایک طرح کا ورلڈ ویو ہے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، حقیقت کو کیسے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ورلڈ ویو ہے. لیکن جب ہم پروسیس آف ہارٹ سے گزرتے ہیں نا،
تو اس کے بعد ہماری دنیا ہی بدل جاتی ہے. تو اس لیے میں نے ایک کا نام ورلڈ 1 رکھا ہے، ایک کا نام ورلڈ 2 رکھا ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پروفٹ سے ہارٹ سے گزرتے ہیں تو ہماری دنیا ہی بدل جاتی ہے. دنیا بدلنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ اب آپ دنیا کو، حقیقت کو دیکھنے لگ جاتے ہو. پہلے تمہارے پاس کوئی اور حقیقت تھی، اس کو آپ حقیقت سمجھ رہے تھے، وہ حقیقت نہیں تھی اور حقیقت کچھ اور بن جاتی ہے. ورلڈ 1 میں آدمی جو ہے، انسان جو ہے نا، وہ صرف اللہ کو بتاتا ہے ایز اے کانسیپٹ یا اس کے لیے جو دیکھا جو اس نے وہی اس کے لیے ریالٹی ہوتی ہے. وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، اگر بہت رہتا ہے تو اسلام کے دائرے میں رہتا ہے کہ وہ نماز روزہ حج زکات کرتا ہے. وہ ایمان باللہ جو ہے نا باللسان پہ رہتا ہے، بس زبان سے کہہ دیا کافی ہے. اپنے عمل کو کانٹرڈکٹ بھی دیکھتا ہے، اپنے باتوں کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کا بیان کرتا ہے، خوب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم یہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، تمام چیزیں وہ نماز کو فرض سمجھ کے پڑھتا ہے. اس سے وغیرہ وغیرہ نا، بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. پھر لیکن جب ورلڈ 2 میں ہو جاتا ہے نا، تو چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے دل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے انسین غائب اس کے لیے ریالٹی ہوتی ہے. اب غائب کا مطلب جن بھوت نہیں ہے بھائی، وہ مطلب نہیں ہے غائب کا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، وہ غائب اس کے لیے ریالٹی ہوتی ہے. وہ اسلام میں سے نکل کر کے ایمان پہ چلا آتا ہے. ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ غائب کی تمام چیزیں جو ہیں اس پہ بلیو کرتا ہے. وہ ایمان بالقلب آتا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ کوانٹٹی سے زیادہ وہ اپنی عبادات کے اندر کوالٹی دیکھتا ہے، کوالٹی پیدا کرتا ہے. وہ اپنے احساسات کو لوگوں کو بتا نہیں سکتا. جو اس کو علم حاصل ہوتا ہے، جو اس کے احساسات بنتے ہیں، وہ اس کو وربلائز نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہ بندہ جو آخر میں اس کے ایکشن یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے، گاڈ سینٹرڈ ہو جاتا ہے. اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کوپریشن کرتا ہے. اور ورلڈ 1 کے لوگ جو ہے نا، وہ ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے. ورلڈ 2 کے لوگ جو ہے نا، ان میں کوپریشن ہوتا ہے. ورلڈ 1 کے لوگ جو ہے نا، وہ ان میں لالچ ہوتی ہے، اس میں قناعت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے نا اللہ کی نشانی کی بات کری ہے کہ اللہ کی نشانی کیا چیز ہوتی ہے، اور کس طرح سے اللہ کی نشانی کو دیکھنے سے کیسے ایمان بنتا ہے. اس کی میں نے باتیں کی ہیں. سائنس ورسز سائنس، میں نے سائنس ورسز سائنس، وہ میں نے اس لیے بتایا تھا علم برائے علم کے اندر، کہ ہمارے اندر علم کے لیے جو چیز گم ہو چکی ہے اور جس کی جگہ لے لی ہے، وہ سائنس لے لی ہے. سائنس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سائنس کیا چیز ہے. دراصل سائنس وہ چیز ہے جس نے ہماری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل کے رکھ دیا ہے. سائنس کا مطلب ہم لوگ صرف یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ سائنس کا مطلب ہے کہ جس نے کہا کہ دو ہائیڈروجن ایک آکسیجن ملے گا تو پانی بن جائے گا، یا اسی طریقے سے چاند سورج کے محور کا، ہم لوگ کے محور کا ایک ایسا اٹریکشن ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ سائنس کہتے رہے. گو کہ یہ بھی سائنس ہے، لیکن سائنس یہیں تک محدود نہیں رہا. سائنس کو، اس کے نتائج کو ایک فلسفی کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، اور جب فلسافیکلی استعمال کیا گیا اس کے نتائج کو، اور فلسافیکلی انٹرپریٹ کرنے کے بعد اس سے ایک نظریہ ڈیولپ کیا گیا. وہ نظریہ نے دنیا ہی بدل دی لوگوں کے لیے، اور دنیا ایسی بن گئی کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے تو سائنس نہیں پڑھا، ہم تو پاک صاف ہیں. نہیں 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 نہیں، آپ پاک صاف نہیں ہیں. آپ یہ نہیں کہ سائنس نہیں پڑھا، آپ نے ہائیڈروجن آکسیجن ایٹم وغیرہ نہیں پڑھا ہے تو آپ پہ کچھ اثر نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو سائنس آپ نے پڑھا ہے صرف وہی سائنس نہیں رہا. سائنس کو جب نظریہ بنا دیا گیا، سائنس سے جب فلسفی کو ڈیولپ کی گئی، نظریہ بنا دیا گیا، اب وہ نظریہ جو ہے نا، وہ کسی گھر کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، وہ ہر جگہ پھیل گیا. انسان کی زندگی میں پورے اوپر سے نیچے تک وہ دنیا ہی ایسی بن گئی. اور وہ دنیا کیا بنی؟ وہ دنیا یہ بنی کہ اصل حقیقت یہ فزیکل دنیا ہے، اور یہاں فزیکل دنیا میں ہر چیز جو ہے نا، وہ کاز اینڈ افیکٹ کے طور پر چل رہی ہوتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سائنس نے بھی جو اپنا شکل چینج کیا، بہت فرق آیا سائنس کے اندر بھی. مثال کے طور پر نیوٹونین فزکس میں اور آئنسٹائن کی سائنس یا کوانٹم سائنس، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے نظریے کے بارے میں. لیکن آپ اس کے بارے میں زیادہ سنتے نہیں ہو، آپ زیادہ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، آپ اس کے بارے میں سنتے نہیں ہو. اس سے جو فلسفی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، لوگ اس کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرتے. اور جو پرانی سائنس تھی نا، اسی کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں لوگ، اور ہمارا ذہن ہوتی پرانی سائنس پہ بنا ہوا ہے، کیونکہ پرانی سائنس کو آنکھ سے دیکھنا زیادہ آسان ہے. اور جو نئے سائنس ہے نا، اس میں بہت سارے سیکرٹ ہیں جو ماڈرن سائنس وغیرہ کے اندر، لیکن وہ چونکہ سائنس کے ایلیٹ کلاس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں، تو اس لیے وہ نا عام پبلک کے اندر کے جو سار رموز ہیں وہ نہیں انسان تک پہنچے نا. یہ بھی ایک بڑا فرق ہے. اس دنیا میں اب اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں رہا. اس سائنس کی دنیا میں اللہ کوئی ذات نہیں رہا، اللہ کوئی ہاتھ نہیں رہا، اللہ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے دنیا کے معاملات کے اندر. یہ چیز سائنس نے دی، اور یہ سائنس میں چاہے کوئی سائنس کا پڑھا ہوا بندہ ہو یا نہ ہو، آرٹس کا بندہ ہو، سب اسی میں رہتے ہیں. سب کی ذہنیت اس طرح بن گئی ہے. تو اس کے مد مقابل میں نے لوگوں کو بتایا کہ ایکچولی سائنس ہے نہیں کوئی چیز، سائنس ایک ویریفیکیشن کا نام ہے. اصل میں کائنات سائنس کے مطابق نہیں چلتی ہے، کائنات سائنس کو نہیں فالو کرتی ہے. اصل دراصل جو ہے وہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائنس نشانی، اس کے اوپر وہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان دونوں کا مقابلہ کیا تھا، ان دونوں کو میں نے بیان کیا تھا، سائنس اور سائنس. تو پھر میں نے نشانی کو ایکسپلین کیا تھا کہ نشانی کیا چیز ہے، اور نشانی سے کیسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے.
اس کے لیے پھر میں نے ایک اور سلائڈ بنایا تھا جس میں میں نے اللہ کی معرفت بیان کیا تھا، اس کی کیٹیگریز بیان کی تھی. وہ سلائڈ آپ دیکھیے گا، اس میں لکھا اللہ کی ذات کی معرفت، اس کے صفات کی معرفت کی، اس کے حقوق کی معرفت. پھر اس کو میں نے کہا تھا وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، سائنس اور سائنس بک سے. پھر اس کو میں نے دکھایا تھا میں نے کیسے اس سے دنیا بھی بنتی ہے آپ کی، اور کیسے آپ کو آپ کی اسپیشل لائف بھی بنتی ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ مومن کی ڈیسٹینی ہے. یہ ایک سلائڈ تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا تھا قرآن کی آیتیں، سورہ آل عمران کی آیت لی تھی میں نے 190 سے لے کے 191، اور پھر میں نے سورہ نور کی آیت لی تھی میں نے آیت نمبر 35. تو میں نے نا اس کو بیان کیا تھا یہ دکھانے کے لیے کس طریقے سے ایمان اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے. وہ تمام تعارف کرانے کے بعد آج میں اپنے آج کے پروگرام میں آتا ہوں، شروع کرتا ہوں. تو وہ جو اس پچھلے پروگرام سے آپ نے جو کچھ سیکھا، آپ نے جو کچھ جانا، وہ یہ تھا کہ اصل علم جو ہے انسان کے اندر وہ پروسیس آف ہارٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پروسیس آف ہارٹ کے بعد جو علم شروع ہوتا ہے وہ انسان کی دنیا کو بدل دیتی ہے. ایک پہلی دنیا تھی اور ایک دوسری دنیا بن جاتی ہے. دنیا بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریئلٹی دیکھنے کا طریقہ سب بدل چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ لگا اصل نالج اللہ کی نشانی کے طور پر ہے، اور مسلمان کا حاصل اللہ کی معرفتی میں تمام کامیابی ہے، دین اور دنیا کی کامیابی ہے، اور اصل علم اللہ کی معرفت ہے. تو یہ سب بیان کیا تھا. اب آئیے آپ کہ اس کے اندر جو بیچ پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ پروسیس آف ہارٹ. اتنی ساری تبدیلی جو میں نے 6 پارٹ کیے ہیں پروگرام کے، ان 6 پارٹوں کا لب و لباب یہ ہے کہ ہم کو اپنی دنیا ورلڈ 1 سے اس کو بدل کر کے ورلڈ 2 میں لانا ہے. ہم سب اس کی خواہش کرتے ہیں. اب یہ ورلڈ 2 میں آئے گی کیسے یہ دنیا نا، تو اس کے لیے پروسیس آف ہارٹ سے گزرنا پڑے گا. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا کہ پروسیس آف ہارٹ ہی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے سے دور ہو چکا تھا. مدرسے میں اس میں کہیں بھی پروسیس آف ہارٹ نہیں ہے، یہ بالکل دور ہو چکا. تو اب یہ پروسیس آف ہارٹ کے لیے ایک سلائڈ ابھی میں نے کھولی ہے. پروسیس آف ہارٹ، پروسیس آف ہارٹ کے سلسلے میں 3 باتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان 3 باتوں کے اندر ایک بات ہے ذکر اور فکر. ذکر اور فکر. دوسری بات اس کے اندر کی گئی ہے تزکیۃ النفس، اور تیسری بات ہے اس کے اندر تقویٰ. یہ 3 چیزوں کا مجموعے کا نام میں نے پروسیس آف ہارٹ لکھا ہے. تو اب یہ پتہ لگا ورلڈ 1 سے ورلڈ 2 میں آئیں گے تو یہ جو ورلڈ چینج ہو جاتا ہے ہمارا، یہ اس سے ہوگا جس کے اندر 3 کمپوننٹس ہیں، ذکر، فکر، تزکیۃ النفس اور تقویٰ. یہ وہ چیز ہے جس کو کہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا، اس کو ہمیں ماسٹر کرنا پڑے گا، اس کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا. یہی دراصل کرکس آف دی میٹر جو ہے نا وہ ایکچوئل پروسیس آف ہارٹ ہے. اب اس کرکس آف دی میٹر کے اندر جو ذکر اور فکر ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے کہ ذکر اور فکر جو ہے نا وہ ہے کیا چیز، اور اصل اس کی شکل صورت کیا ہے، اور اس ذکر اور فکر سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے. میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کائنات کے بارے میں، کہ کائنات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، قرآن بھی آیت اللہ تعالیٰ کی، اور جو کائنات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، انسان کو دونوں کو جاننے کے لیے کہا ہے. دونوں کی ایک ہی جیسی اہمیت ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس سے پہلے اس کے سلسلے میں ایک حدیث بیان کی ہوئی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ آج رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے، ہلاکت ہو اس پر جو اسے پڑھے اور غور نہ کرے. اس پر دوبارہ سے بارہ ہلاکت ہو، اسے پڑھے اور غور نہ کرے. وہ ہے آیت نمبر 164 سورہ بقرہ کی، جس میں ایک زمین اور آسمان کے تخلیق، رات دن کے اختلاف، سطح سمندر پر تیرنے والے مفید جہازوں اور مردہ زمین کی نس نس میں زندگی بھرنے والی بارشوں، پھر پھر کے چلنے والی ہواؤں، اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان خیم آرا ہیں، اہل دانش کے لیے کچھ اسباق موجود ہیں. تو اس میں دراصل یہ حدیث آیات سے متعلق ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں ہلاکت ہے. تو کوئی تو وجہ ہوگی، یہ بات انہوں نے کہی ہے. پھر اور بھی آیا ہے قرآن میں، جیسے بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے کلام الہی سے منہ پھیر لیا، مطلب وہ نہیں پڑھتے قرآن کی آیت کو، قرآن کو نہیں پڑھتے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحیفہ کائنات سے بھی وہ اغراض کرتے ہیں اور ان پہ عذاب الہی ہوگا. ارض و سما میں کتنی ایسی باتیں ہیں جن سے یہ لوگ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں. یکساں آیات ہیں، ایک کلام کی، ایک قرآن کی آیت کے بارے میں، اور ایک زمین و آسمان کے کائنات کے بارے میں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ لوگ نا. اب یہ ذکر اور فکر، یہ ذکر اور فکر ہے کیا چیز؟ ذکر اور فکر جو ہے نا اگر یہ ہمارے اندر سے گم ہو جائے، یہ ہمارے اندر نہیں رہے، تو پھر ہم کبھی بھی ایمان نہیں پا سکتے، اور ہم کبھی بھی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی اللہ کو پہچان نہیں سکتے، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں بن سکتا ہے. اور یہ ذکر فکر وہ چیز ہے جس کو کہ آج کے زمانے میں کاٹ دیا گیا ہے. آج کے زمانے میں انسان کے اندر سے یہ کوالٹی نکال دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے. تو آپ سوچتے ہوں گے عابد بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ذکر تو آج کل لوگ بہت کر رہے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، تو وہ ذکر نہیں ہوتا. تھوڑا سا آپ کو آج تعارفی پروگرام ہے، میں تعارف کروا دوں. تو جب آپ ذکر فکر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک اسٹیٹ آف کانشیسنس ڈیولپ ہوتا ہے. ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا، ذکر فکر کی ڈیٹیل، تزکیۃ النفس کی ڈیٹیل، تقویٰ کی ڈیٹیل بعد میں جاؤں گا، لیکن میں اس کا حاصل پہلے آپ سے بیان کر دوں کہ کیوں میں نے ذکر اور فکر لکھا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے.
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصلی ذکر و فکر ہے جب اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو اس سے سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے اس کا اس ذکر و فکر سے آپ کی نا اسٹیٹ آف کانشیسنیس جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. اسٹیٹ آف کانشیسنیس سے کیا مطلب ہے؟ کانشیسنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کو ایک پراپر رسپانس دینا، انوائرمنٹ کو ریئیکٹ کرنا، اس کو محسوس کرنا اور پراپر رسپانس دینا، وہ ہے آپ کی کانشیسنیس. کانشیسنس دستے جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کا اویئرنیس ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ ایک اویئرنیس ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک پراپر رسپانس دینا. اویئرنیس جو ہمیں ہے کہ ہمیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کو جاننے کے بعد اس کے مطابق اس کا پراپر رسپانس دینا، یہ ایکچولی کانشیسنیس کہلاتا ہے. تو کانشیسنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ارد گرد کی چیزیں دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے پرسیو کر رہے ہیں، اس کی کس قسم کی حقیقت ہمارے ذہن میں بن رہی ہے. غور کیجیے میری بات کو کہ جو ہم انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کے، اس انوائرمنٹس کو ہم کس طرح سے ریسیو کر رہے ہیں، کتنا ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں. کیونکہ جب ہم اس کو ریسیو کر رہے ہیں، اس کو ابزارو کر رہے ہیں، تو پھر ہم بھی آگے چل کے ویسی دیکھنے لگیں گے جیسے کہ انوائرمنٹ ہم کو دکھلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم انوائرمنٹ کے ساتھ ان ہارمنی ہو جائیں گے، اس کے ساتھ مطابقت رکھیں گے. تو انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک ریالٹی بنا دے گی، ہم اس دنیا کی اس ریالٹی میں ہم زندگی گزاریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں انفلوئنسڈ کانشیسنیس، اور اسی سے ہمارا انفلوئنس بیہیویئر ہوگا. تو یہ جو کانشیسنس ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے یہ انفلوئنسڈ کانشیسنس ڈیولپ ہوتا ہے. انوائرمنٹ نے یہ کانشیسنس ہمارا ڈیولپ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا کانشیسنس اس کو اس طرح سے پرسیو کر رہا ہے، اس کو اس طرح سے اویئرنیس آ رہی ہے، اس کو ریالٹی لے رہا ہے، اب اس کے مطابق بہیو کرتا ہے. یہ چیز انسان اپنے انوائرمنٹ میں رہنے کے ساتھ اس کی دنیا اسی طرح کی بن جاتی ہے جیسا اس کا انوائرمنٹ ہے، اسی میں رہتا ہے. تو آج کا جو ہماری انوائرمنٹ ہے، اس زمانے کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک مادی انوائرمنٹ ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پیش کی گئی ہیں جو کہ اب ہمارے لیے حقیقت بن گئی ہیں زندگی کی. زندگی کو دیکھنے کا طریقہ، ہماری انا اسی میں رہتی ہے، ہم اپنے ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سیلف کانشیس ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کی بات بری اور اچھی لگتی ہے، بلا وجہ کی بری اچھی لگتی ہے. ہم ہمیشہ لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، اکنالجمنٹ لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ مادی کامیابی کے طور پر ہوتا ہے، کچھ بھی ہو نا، گھوڑا گاڑی سب پر جو کچھ بھی ہو ہم یہ کام کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ پہ انحصار ختم ہو گیا ہے، اللہ پہ توکل ختم ہو گیا ہے، وہ کوئی چیز ہے نہیں. کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے معاشرے میں اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کی کائنات کی بات کر رہا ہوں. اس کائنات کے اندر اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا ایز اے فنکشنل ذات کے، ایک ایسی ذات کے جو کہ اس کائنات میں فنکشن کر رہی ہو، اس کا ہاتھ، اس کا رول ہر چیز میں، وہ آج کے کائنات میں، آج کے دور کے انوائرمنٹ میں نہیں ہے. کسی کو ماننا ہے تو وہ مانے، اپنے گھر میں مانے، لیکن انوائرمنٹ میں نہیں ہوتا. ان انوائرمنٹ میں آپ جب رہتے ہیں نا اور پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو آپ کا دل، دماغ، ذہن سب کچھ ایسے ہی بن جاتا ہے. یہ ایک اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے. اس کو میں کہتا ہوں ورلڈ ون کے اسٹیٹ آف کانشیسنیس. اس میں یہی آپ کی حقیقت ہے. لیکن جب آپ ذکر اور فکر کرتے ہو تو وہ چیز اس چیز کو بریک کرتی ہے. بریک کرنے کے بعد وہ اس سے الجھتی ہے. جو اسٹیٹ آف کانشیسنیس آپ کو انوائرمنٹ سے ملا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ الجھتی ہے. اور جتنا زیادہ آپ اسٹرانگ آپ کا ذکر اور فکر ہوگا، وہ ذکر اور فکر سے نا وہ آپ کو پش کرے گی، کوئی اور ریالٹی دکھائے گی، کوئی اور اسٹیٹ آف کانشیسنس کی طرف آپ کو لے کے کھینچے گی. تو وہ اسٹیٹ آف کانشیسنس اور اس اسٹیٹ آف کانشیسنس کے درمیان ایک کانفلکٹ پیدا ہوگا آپس میں. اسی کانفلکٹ کو نا آپ نے جیتنا ہے. آپ نے اس اسٹیٹ آف کانشیسنس کو آپ کو پش آؤٹ کرنا ہے، اور اپنے وہ اسٹیٹ آف کانشیسنس جو کہ آپ کو ملے گا ذکر اور فکر سے، اس کو آپ کے لے کے آنا ہے. یہ جب ایک دوسرے کو ریپلیس کر دے گا تو پھر آپ ورلڈ ون سے ورلڈ ٹو میں آ جاؤ گے. یہ حوالہ دے رہا ہوں میں اپنے پچھلے سلائیڈ کا. آپ ورلڈ ون سے ورلڈ ٹو میں آ جاؤ گے، آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی. اس دوران آپ اسٹرگل سے گزرو گے. ایک اسٹیٹ آف کانشیسنس نے دوسرے اسٹیٹ آف کانشیس کو آپ پش کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے اسٹرگل ہوگا. اس اسٹرگل کے مقام کو نفس اللوامہ کہتے ہیں. کانشیسنس کے اس اسٹرگل کو کہ ذکر فکر سے جو ایک اسٹیٹ آف کانشیس بن رہا ہے، وہ جب اس کو پش کرے گا تو یہ جو آپ کی اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے اس کو نفس اللوامہ کہتے ہیں. نفس کا اور کانشیسنس کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ہی کوائن کے دو سائڈز ہیں. ابھی مجھے اس کو استعمال کرنے دیجیے، آگے چل کے بتاؤں گا نفس کیا ہے. تو یہ پش کرتی ہے، نفس اللوامہ ہے. لیکن جب آپ پش کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں، انوائرمنٹ سے جو اسٹیٹ آف کانشیس بنا اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں، اور آپ ذکر فکر سے جو اسٹیٹ آف کانشیس بنتا ہے اس کو آپ لے آتے ہیں مکمل طور پر، تو یہ نفس المطمئنہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جو تھا جس میں کہ آپ اپنے معاشرے سے انفلوئنس لے کے، انوائرمنٹ سے انفلوئنس لے کے زندگی گزار رہے تھے، نفس الامارہ ہوتا ہے وہ جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہو، انوائرمنٹ کے ساتھ اسی میں رہ رہے ہو، خوش ہو، وہ دنیا میں ایسی دیکھ رہی ہو، آپ کو پرواہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نفس الامارہ. تو اس طرح سے چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب آپ ذکر و فکر کرتے ہو تو آپ کا اسٹیٹ آف کانشیسنس جو ہے نا وہ آپ کا چینج ہونے لگتا ہے. اور چینج ہونے میں کیا چیز ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا حاصل کیا ہوتا ہے اس چینج کا، کہ آپ کی دنیا جو ہے نا
اس کی حقیقت بدل جاتی ہے. پہلے انوائرمنٹ سے جو آپ کو حقیقت مل رہی تھی وہ مل رہی تھی کہ فزیکل دنیا کی حقیقت، لیکن جب ذکر اور فکر سے جب یہ چیز ہٹ جاتی ہے تو آپ کے اسٹیٹ آف کانشیس اس طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے کہ انسین آپ کے لیے حقیقت بن جاتی ہے. یہ ہے کمال، وہ چیز جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. آج کل ہمارے ذہن میں جو ورلڈ آف انسین ہے، جو نان فزیکل ورلڈ ہے، وہ صرف ایک زبانی لفاظی ہے، وہ صرف ایک عقیدہ ہے، وہ صرف ایک کہنے کی بات ہے. یہاں تک کہ خود اللہ کا وجود بھی ایک کہنے کی بات ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا وجود ہے، یہ بھی بالکل عقیدے کے طور پر کہتے ہیں ہم، یہ بھی ایک کہنے کی بات کے طور پر کہتے ہیں. ہمارا جو ماڈرن مائنڈ سیٹ ہے اس میں اللہ کی ذات کا موجود ہونا جو ہے نا، یہ شک میں پڑا ہوا ہے کہ خود اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے. کجا یہ کہ اس کا رول ہماری زندگی پہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا رول جو ہے اس دنیا پہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ دیں آپ. خود اللہ کا وجود جو ہے نا وہ شک میں پڑا ہوا ہے، اور بہت تیزی سے اس میں یہ شکوک ڈالے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آج بہت تیزی سے ملحد ایتھیسٹ بن رہے ہیں، بہت تیزی سے. تو یہاں تک جو ساری چیزیں ہیں وہ صرف کس وجہ سے ہیں؟ اس لیے کہ جو ورلڈ ون کے لوگ ہیں وہ سین پہ بلیو کرتے ہیں. سین کا مطلب دیکھنا، چھونا، سمجھنا، جو ہمارے آواز خمسہ کے اندر آ سکے، جو ہمارے انسٹرومنٹ کے اندر آ سکے، میتھس کے اندر آ سکے، جو کوشچن میں ڈال سکیں، یہ ساری چیزیں میں بلیو کرتے ہیں. لیکن جب ذکر اور فکر کریں گے آپ، وہ جو پروسیس ہے وہ انتہائی ضروری ہے ہمیشہ سے ضروری انسان کے لیے، اور آج تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ذکر فکر کیا کرے گا کہ جو سین ہے نا اس کو پش کر دے گا، اور وہ ایسا اسٹیٹ آ جائے گا کہ انسین اس کے لیے ریالٹی ہوگی، اور سین اس کا بچہ بن جائے گا، انسین مدر ہو جائے گی، اور جو فزیکل ورلڈ ہے نا وہ اس کا آف اسپرنگ ہوگا، اس کا بچہ ہوگا وہ. یا پھر یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو انسین ہے نا وہ ماسٹر کہلائے گا، اور پھر سین جو ہے نا وہ غائب نہیں ہوگا سین، لیکن سین سلیو کے طور پر نظر آئے گا، لیکن انسین آپ کے لیے ریالٹی ہو جائے گی. تو اس وقت جو چیز جذب ہوگا آپ کے اندر، جب انسین ریالٹی بن جائے گی ذکر فکر سے، جو سب سے پہلی چیز آپ اندر جذب کریں گے وہ آپ جذب کریں گے ایمان باللہ کے اوپر، اللہ کی ایمان کے اوپر. دوسرے لفظوں میں جو سب سے بڑی چیز آپ کے اندر آئے گی نا، ڈیولپ ہوگی، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. آج کی دنیا میں ہم ایمان بالغیب کو کھو چکے ہیں. ایمان بالغیب ہمارے اندر نہیں ہے، ہم صرف دیکھنے کو کہتے ہیں. وہ ایک عقیدہ ہے، وہ ایک فارمولہ ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے. وہ عقیدہ ایمان نہیں بن جاتا، عقیدہ کو ایمان بنایا جاتا. اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اسٹیٹ آف کانشیسنیس which takes the unseen as a reality is a state of consciousness which takes عقیدہ as a reality. عقیدہ میں کیا ہے؟ اللہ ہے، رسول ہیں، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، آخرت ہے. یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے نا. لیکن یہ ایمان بالغیب انسین ہے نا، تو ہم انسین پر نہیں بلیو کرتے، صرف کہنے کے لیے عقیدہ ہے یہ. لیکن ہم بلیو کب کریں گے اس کے اوپر؟ جب ہمارا اسٹیٹ آف کانشیس ایسا بن جائے کہ انسین اس کے لیے ریالٹی ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب. جب ایمان بالغیب پیدا ہوتا ہے ذکر و فکر سے، جب ایمان بالغیب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس ایمانیات کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو بیان کیا میں نے. جیسے ایمان مجمل ہے، وہ اسی کا حصہ ہے ایمان بالغیب کا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا، یہ جب ایمان بنتا ہے نا تو اب اس میں کیا چینجز آتی ہیں؟ ذکر فکر سے چینج یہ آتی ہیں کہ پہلے بھی ہم ایمان تو بولتے رہتے ہیں نا، پھر ہم ذکر فکر کریں گے تو کیا چینج آئے گا ہمارے اندر؟ وہ چینج یہ آئے گا کہ ابھی جو ہم جس ایمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمان باللہ. وہ ایک لیگل ایمان ہوتا ہے. لیگل ایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان باللسان ہے، کہ آپ اٹر کرتے اپنی زبان سے کہ جناب میں اس پہ یقین کرتا ہوں، بلیو کرتا ہوں. وہ جو عقائد ہیں ان کو آپ کہتے ہیں اس پہ میں یقین کرتا ہوں، بلیو کرتا ہوں. یہ کریں چاہے نہ کریں، یہ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں. جیسے آپ زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں تو دوسرا بندہ جو اس کو سنتا ہے تو وہ فوراً سمجھتا ہے اچھا اس نے یہ فارمولہ بیان کیا ہے تو یہ مسلمان ہے. پھر وہ بھی یہ فارمولہ بیان کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہے. اس طرح سے ایک مسلمان معاشرہ بنتا ہے، اس کو مسلمان طور پر ٹریٹ کرنے کے لیے بنتا ہے. لیکن یہ حقیقت اس کے اندر اترا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں ہم اپنے معاشرے کو مسلمان معاشرہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس کو زبان پہ اٹر کرنے کی وجہ سے، ایمان باللسان کی وجہ سے. یہ قانونی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہے. یہ قانونی بات ہے، ہو یا نہ ہو، قانونی بات ہے. اب آپ پاکستان کی مثال لیجئے تو پاکستان میں سارے لوگ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ یہ کافر معاشرہ نہیں کہے گا نا. ہم سب کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان معاشرہ ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ایمان باللسان کی بنیاد پر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ لیگل ایمان کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے. لیکن آپ نے اس مسلمان معاشرے کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے ہیں. اب آپ کو اور ہم کو جو تھوڑا بہت علم ہے، ہم تو ششدر رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں یہ کس قسم کا مسلمان معاشرہ ہے. یہ تو بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہے. جو کچھ بھی ہم نے شریعت سے سیکھا اس سے سیکھا تو پایا نہیں جاتا اس کے اندر. یہ کانفلکٹ کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ تو اس گیپ کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایمان باللسان کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن ایمان بالقلب جو ہے نا وہ کوئی اور چیز ہے. اس سے ہماری زندگی کی ریالٹی بدل جاتی ہے. وہ پھر ہماری دنیا، ہماری دیکھنے کی چیزیں بن جاتی ہیں. وہی عقائد جس کو ہم نے زبان سے ادا کیا تھا وہ عقائد اب ہماری ریالٹی بن جاتی ہے. اب ہماری ریالٹی ہوتی ہے ہمارے لیے ایمان بالقلب میں کہ میرا اللہ ہے اور مجھے ایک ایک حرکتوں کو میری دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک سوچ کو دیکھ رہا ہے،
میرے دل میں کیا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہمیں جو بتایا گیا ہے قرآن میں، اب جو پیغمبر نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہیں، تو اس کے لیے مجھے سزا ملے گی، یا ہم چل رہے ہیں مجھے اس کے لیے جزا ملے گی۔ یہ قلب میں آ جاتا ہے، ایمان بالقلب بن جاتا ہے، تو وہی عقائد اس طرح سے ہمارے بیہیویئر کو چینج کر جاتی ہیں۔ اس کا افیکٹ ٹوٹلی ہمارے بیہیویئر پہ پڑتا ہے کہ اللہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، غلط کام کریں گے تو ہم دیکھ رہا ہے، اور یہ غلط کام کیسے طے ہوگا؟ غلط کام ہے ایک کتاب میں اس نے کیا بتایا ہے اس سے طے ہوگا، اور اس کے بعد ہم کو جزا و سزا ملے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہے ایمان باللسان کے اندر، ایمان بالقلب کے اندر۔ یہ ہے آپ کے ایمان بالقلب، اور یہ کیسے بنتا ہے؟ ذکر و فکر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں سے بتا رہا ہوں ذکر کے فکر سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ کو۔ ہمیں جو ذکر فکر بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں، آگے چلے گا آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ذکر فکر ہے کیا چیز ہے۔ ابھی جیسے میں اس کے ایفیکٹس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ذکر فکر کے بعد آپ کو قلبی ایمان ملتا ہے، لیکن لیگل ایمان جو ہے نا وہ فکس رہتا ہے، وہ اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر نیچے نہیں ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لیگل ہے۔ آپ نے اگر کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں تو آپ کافر ہو جائے گا بندہ۔ وہ کہتا ہے ہم رسول کو نہیں مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا آخری نبی نہیں مانتے ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی بھی آرٹیکل فیتھ کے کسی چیز کو بھی آپ اگر چینج کر دیں گے، کہہ دیں گے ہم اس کو نہیں مانتے، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ یہ فکس رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ تھا کہ ایمان فکس رہتا ہے، ایمان میں تبدیلی نہیں آتی۔ چونکہ وہ جورسٹ تھے، ان کی مراد لیگل ایمان سے تھا، کیونکہ لیگل ایمان فکس رہنا ہی رہنا، اس میں ایک چیز کی کمی نہیں کر سکتے وہ۔ اور امام بخاری وہ کہتے تھے ایمان اوپر نیچے جاتا ہے، وہ قلبی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قلبی ایمان واقعی اوپر نیچے جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا زیادہ آپ انوالو ہیں ذکر و فکر کے اندر۔ اس لیے کہ ذکر و فکر جو ہے نا وہ ایک قسم کا اسٹیٹ آف کانشیسنس دیتا ہے، اور آلریڈی ہمارے ایک اسٹیٹ آف کانشیسنس بنا ہوا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ جد و جہد ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ ذکر فکر میں کمزور ہوں گے، ویسے ہی انوائرمنٹ کا انفلوئنس جو ہے نا وہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ وہ پہلا اسٹیٹ آف کانشیسنس جو ہے نا جس کو کہہ لیجیے ورلڈ ون کے افیکٹ آپ پہ طاری ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جیسے ہی آپ نے ذکر و فکر کو بہت شروع کیا وہ پیچھے چلا جائے گا، اور ورلڈ ٹو کے افیکٹ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک جدوجہد چلتی رہتی ہے۔ ورلڈ ون ورلڈ ٹو میں نا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یونی ڈائریکشنل ہے، یہ بائی ڈائریکشنل ہے، پیچھے ریورسیبل بھی ہے۔ یہ تو یہ آگے پیچھے چلتا رہتا ہے، اسی کو جدوجہد کہتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ہے وہ ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں ہوتا ہے۔ ہاں، کرتے 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 وہ ایک مقام پہ پہنچتا ہے جب وہ نفس المطمئنہ آ جاتا ہے، پھر وہ دوسری بات ہوتی ہے، لیکن وہ بہت دور کی بات ہے۔ ہمیشہ ہم اس جہاد سے جدوجہد سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ریئل ایمان جو بنتا ہے نا، یہ ریئل ایمان اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اوپر نیچے کیوں ہوتا رہتا ہے؟ یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ایمان انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ایکسٹرنل انفلوئنس ہے، اس میں سوشل اور کلچرل انفلوئنس جو ہے نا بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے ڈی این اے کام کرتا ہے۔ یہ آگے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ملتا جاتا ہے، جیسے ڈی این اے میں کیسا تو سارے پراپرٹی آ جاتی ہے نا اوپر کی والدین کی نا، تو اسی طریقے سے یہ بھی افیکٹ رہتا ہے جنریشن آفٹر جنریشن، یہ چلتا ہے سوشل اور کلچرل انفلوئنس جو ہے نا۔ تو پتہ ہی چلا ان سمری ذکر اور فکر سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ ذکر اور فکر سے ہمیں ایمان باللہ ملتا ہے، ہمیں ریئل ایمان ملتا ہے، ہمیں ایمان بالقلب ملتا ہے۔ ذکر اور فکر کے بعد مل تو گیا ایمان بالقلب، لیکن وہ ایمان بالقلب ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے ایمان بالقلب حاصل کیا ہے اس کی پریزرویشن کیسی ہوگی؟ اس کو اوپر آپ کیسے لیتے چلے جائیں گے؟ اس کا پریزرو کیسے کریں گے؟ اس کی حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس پروسیس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو ذکر فکر سے حاصل ہوئی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، اور ساتھ میں تزکیہ نفس جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ایفیکٹ کو روکتی ہے۔ یہ ایک ڈیفینسو میکینزم ہے۔ تو جو چیز آپ کو ذکر و فکر سے حاصل ہوتی ہے، تزکیہ نفس ایک تو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہے کہ ذکر فکر سے جو چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے ایک ڈیفینسو میکینزم ہے۔ ذکر و فکر کے اثرات جو آ رہے ہیں آپ کو، اس کے لیے وہ ایک ڈیفینسو میکینزم کھڑا کرتی ہے کہ انوائرمنٹ اس کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ انوائرمنٹ ذکر فکر سے حاصل ہونے والے فوائد کو، ایمان کو وہ ڈسٹرب نہ کر سکے، انوائرمنٹ کے امپیکٹ کو وہ روکتا ہے۔ یہ اس کا ڈیفینسو میکینزم ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے ذکر اور فکر سے، وہ اس کا ایک بہت بڑا رول ہے ایمان باللہ کے پیدا کرنے میں اور ایمان باللہ کو مضبوط کرنے میں۔ ذکر فکر چلتا رہے گا تو ایمان بالقلب مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک سائیکل ہے، لیکن انوائرمنٹ کا اٹیک پہ اٹیک ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ قلبی ایمان ہے جو کہتے ہیں امام بخاری کہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ یس، اسی لیے اٹیک سے اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اب اس اٹیک کے اثرات کو روکنے کے لیے جو میکینزم ہے، یوں سمجھیے کہ اس میکینزم کو تزکیۃ النفس کہتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ تزکیۃ النفس ہے کیا چیز۔ اچھا، اگر تزکیۃ النفس آپ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو روک دیا، آپ نے انوائرمنٹ کا ایک بہترین قسم کا ڈیفینس میکینزم شروع کر دیا۔ اب اتنا تزکیۃ النفس کرتے ہو کہ بہترین ڈیفینسو میکینزم آپ نے لگا دیا۔ تو اب جب بہترین ڈیفینسو میکینزم آپ لگا دیں گے تو اب کیا ہوگا؟
کہ آپ نے جو ذکر فکر کیا تھا اس سے جو آپ کا فوائد حاصل ہوئے وہ اب فوائد آپ کے اندر ٹھہر جائیں گے، وہ فوائد آپ کے اندر رک جائیں گے۔ فوائد کا رک جانے سے کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ سب سے بڑی چیز ملتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے ذکر فکر سے۔ وہ تعارف ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کی ذات کتنی کتنی بڑی ہے، کیا ہے، جو کہ سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو ہم بالکل ٹھوس موجود سمجھتے ہیں، ٹھوس کا مطلب بالکل موجود سمجھتے ہیں اس کو ہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفات ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی باتیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے، اس پہ اس کے حقوق کی باتیں، ان تمام چیزوں کو جو تعارف ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اس تعارف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم گاڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گاڈ کو پہچانے لگتے ہیں۔ اور جب ہم نفس جو ہے، جب سے میں نے کہا نا کہ یہ نفس روکتے روکتے جب ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے سامنے انوائرمنٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے، جس کو نفس المطمئنہ کہتے ہیں۔ تو وہ نفس المطمئنہ جو ہے نا، وہی ہائیسٹ لیول ہے ہیومن کانشیسنس کا، ہائیسٹ لیول ہے گاڈ کانشیسنس کا۔ وہ ایک ایسا گاڈ کانشیس کا لیول ہے، ایسا اسٹیٹ ہے جیسے کہ وہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو گاڈ کانشیسنس ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو پروسیس آف ہارٹ کے اندر میں نے 3 چیزیں بتائیں۔ جب پروسیس آف ہارٹ کے اندر آپ ذکر و فکر کرتے ہو، اس سے آپ کے اندر ایمان بالغیب پیدا ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب کو آپ قلبی طور پر ایکسپٹ کرتے ہو، یہ مطلب ہے ایمان بالغیب کا، لیکن ایکچولی آپ کو ایمان بالغیب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جب ذکر فکر کرتے ہو۔ یہی معرفت ایمان باللہ ہے۔ معرفت جب تعارف ہوگا تبھی ایمان لاؤ گے نا، تو یہ ایمان باللہ ہے، اور یہی چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اس اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان حاصل ہوا، ہمیں ایمان باللہ حاصل ہوا، ذکر فکر سے ایمان باللہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ایمان باللہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس ایمان باللہ کو ہم جو پریزرو کرتے ہیں وہ ہم تزکیۃ النفس سے کرتے ہیں۔ اب یہ ایمان باللہ جب مستقل ہم اندر رہتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ ایمان کیا چیز ہے؟ میں کہتا ہوں ایمان از اے اسٹیٹ آف کانشیسنیس which takes the unseen as a reality، یعنی اللہ اس کے لیے ریالٹی ہے، یہ قائد اس کے لیے ریالٹی ہے۔ لیکن تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ از the continuation of that state of consciousness، یعنی وہ جو اسٹیٹ آف کانشیسنس جس کے لیے انسین ریالٹی ہو گئی ہے، اب یہ اسٹیٹ آف کانشیسنس کنٹینیو کرے تو وہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ایمان بالقلب آپ کا بن گیا، لیکن وہ ہوا ہو جائے گا ایمان بالقلب، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اوپر نیچے ہوتا ہے، تو یہ ہوا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلا دوسری دفعہ آپ نے انوائرمنٹ آیا اس پہ چڑھ گیا، یہ آپ کا ایواپریٹ کر جائے گا۔ لیکن نہیں، جب آپ تزکیۃ النفس کرتے رہو گے تو وہ جو چیز آپ نے حاصل کیا ذکر فکر سے، وہ آپ کے اندر اسٹے کرے گا۔ یعنی جو آپ نے ایمان باللہ حاصل کیا ہے، اللہ کے بارے میں جانا ہے، ایمان ملا ہے، یہ اللہ کا تعارف، معرفت، یہ آپ کے اندر اب اسٹے کرے گا۔ تزکیۃ النفس اس اسٹیٹ کو قائم رکھے گا، اور جب یہ اسٹیٹ قائم رہے گا، اسی کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ میں پھر سے آپ کو کلیئر کر دوں، ذکر فکر سے آپ کو ایک اسٹیٹ آف کانشیسنس حاصل ہوتا ہے جس میں ایمان باللہ ایک ریالٹی ہے۔ تزکیۃ النفس یہ کرتا ہے کہ اس اسٹیٹ آف کانشیسنس کو، اس ریالٹی کو پرزرو کرتا ہے بائی فائٹنگ ود دی انوائرمنٹ، ڈیفینسو میکینزم، اس کو پرزرو کرتا ہے۔ اور جب یہ چیز پرزرو رہتی ہے آپ کے ذات کے اندر، آپ کے سوچ کے اندر، تو یہ اسٹیٹ آف کانشیسنس جب کنٹینیو کرتی ہے تو وہ تقویٰ کہلاتی ہے۔ اور تقویٰ جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے نا، تو وہی تقویٰ وہ انسان کو اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ لے آتا ہے، یہاں تک ایک ایسے مقام پہ لے آتا ہے یہ تقویٰ انسان کو، جو مقام احسان کا مقام کہلاتا ہے۔ اور یہی احسان کا مقام دراصل وہ مقام ہے جہاں کہ جیسے وہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس حد تک اس کا کانشیسنس ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، گاڈ کانشیسنس ایسا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اس مقام کو ہم کہتے ہیں احسان کا درجہ۔ ان لوگوں کو میں کہتا ہوں محسنین، اسی کو میں کہتا ہوں کوالٹی آف ورلڈ 2 از ایکوائرڈ۔ جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو اٹ ریزلٹس ان دی کوالٹی آف ورلڈ 2 از ایکوائرڈ، اور جب کوالٹی آف ورلڈ 2 ریکوائرڈ ہوتا ہے تو واٹ ڈو یو گیٹ، واٹ یو بیکم، آپ جو ہے محسنین بن جاتے ہیں۔ اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس مقام کا نام ہے احسان۔ آپ کا مقام کا نام ہوگا احسان، اور آپ فرد کے طور پر ہوں گے محسنین۔ اور دوسرے لفظوں میں اسی کو کہتے ہیں اولیاء اللہ۔ اس پروسیس کا نام ہے our journey towards احسان۔ So process of heart، دراصل ہماری جرنی ہے، process of heart کا دوسرا نام ہو سکتا ہے our journey towards احسان۔ اس کے 3 مین ارکان ہیں، ذکر و فکر، تزکیۃ النفس اور تقویٰ۔ یہ 3 اس کے ارکان ہیں، اس سے آپ جو ہے نا احسان کے درجے پہ پہنچتے ہو۔ یہ انسان کا مین گول ہے، ہائیسٹ اچیویبل پوزیشن ہے اس دنیا کے اندر، کہ انسان ایسا کہ جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ یہ احسان ہے، اور ایسے لوگوں کو محسن کہتے ہیں، اور دوسرے میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ بنتے ہو۔ یہ دراصل وہی ایک کوالٹی ہے جو کہ ورلڈ 2 کی جو کوالٹی ہے وہ ایکوائر ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ یہ بنتے ہو تو میں نے آپ کو ایک سلائڈ میں دکھایا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، یہ محسنین کون ہوتے ہیں۔ محسنین دراصل وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر اس کو پوری کامیابی ملتی ہے، ٹیکنالوجیکل کامیابی، دنیا کی جو تمام کامیابی ہے وہ سائنس کی طرف ملتی ہے۔ میٹرسٹکلی بھی دنیا کے فزیکل ورلڈ کے اندر بھی ایکسل کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اسپرچل بھی ایکسل کرتے ہیں۔ یہ دنیا دونوں میں ایکسل کرتے ہیں۔ یہ محسنین کی ڈیسٹینیشن ہے، یہ ان کا حاصل ہے۔ تو آج پروسیس آف ہارٹ کا میں نے آپ کو تعارف دیا ہے۔ اب تعارف کے بعد
میں جو نیکسٹ ویک میں پروگرام کروں گا تو اس میں ذکر فکر کو ایکسپینڈ کروں گا. اب میں اسپیسیفکلی بیان کروں گا. ابھی تو تعارف دیا نا, اب میں ذکر فکر کو اسپیسیفکلی ایکسپینڈ کروں گا کہ ذکر کیا چیز ہے, تو فکر کیا چیز ہے, کیسے کیا جاتا ہے, کیا ہے نا, اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا ہے کیا چیز. پھر میں آپ کو نا تزکیۃ النفس کے بتاؤں گا نا, اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو جو چیزیں آئیں گی وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ بار بار اس کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس وقت جو ہے نا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے توفیق دیا, وہ تمام الفاظ, جو تمام چیزیں جو آپ نے سنی ہیں, اس کو پھر میں اس کے اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو رکھوں گا اور اس کو آپس میں جوڑ کے ایکسپلین کروں گا. فار ایگزامپل آپ نے روح کے بارے میں سنا ہوگا, میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. اور پھر تزکیۃ النفس کے لیے لازمی ہے جاننا کہ آخر نفس ہے کیا جس کا میں تزکیہ کر رہا ہوں. تو یہ نفس کیا ہے اس کو سمجھنا. پھر یہ کہ یہ نفس تزکیہ کرنے سے پہلے ہم یہ تو بتاؤں کہ نفس گندا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم یہ بتاؤں کہ گندگی کیا ہے جو اس نفس کو گندا کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دوز تھنگز, جو پولوشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. پھر یہ کہ یہ پولوشن آ کہاں سے رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. پھر معلوم ہونا ہے کہ اس پولوشن کے لیے کون سے فلٹر استعمال ہوگا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کو لگانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا تزکیۃ النفس کے اندر ہوگی انشاءاللہ عزیز. پہلے نفس کیا چیز ہے, اور جب نفس کو بیان کرنا شروع کریں گے لازمی طور پر سوال میں روح بھی آ جائے گا, سوال کے اندر قلب بھی آ جائے گا, سوال کے اندر مائنڈ اور برین بھی آ جائیں گے, کانشیسنس آ جائے گا. اس کے بعد پھر سوال یہ اٹھے گا کہ یہ آپس میں کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں, یہ آپس میں باتیں کیسے کرتے ہیں. پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ انوائرمنٹ کیسے گفتگو کرتا ہے ہمارے کانشیسنس کے ساتھ, یہ بھی سوال اٹھے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ کہتے ہو کہ انوائرمنٹ کا اثر ہے, ہمیں ثابت کیجیے انوائرمنٹ کا اثر ہے. انوائرمنٹ جو ہے ہمارے کانشیسنس پہ افیکٹ کرتا ہے, ہمارے کانشیس انوائرمنٹ کیسے آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی کنورسیشن کا میتھڈ کیا ہوتا ہے, گفتگو کا ذریعہ کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ گفتگو کس طرح سے ہمارے دل اور دماغ میں پہنچتی ہے, کیسے وہ گفتگو ہمارے قلب میں پہنچتی ہے, کیسے اس گفتگو کو جب ہم پہنچتی ہے اس کا رزلٹ ہم پہنچتے ہیں, اس کو ہم کیسے وہ ہمارے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو نا سمجھنا پڑے گا. اس لیے میں نے کہا کہ اس کے بہت ساری چیزیں جو اب آئیں گی اس کے تزکیۃ النفس کے اندر, اس میں بہت ساری چیزیں جس میں نے کہا نا کہ میں کوانٹم میکینکس کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, نفس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آؤں گا. ریالٹی کے لیے میں 4 ڈائمینشن آف ٹائم وہ کیسی ریالٹی دیتا ہے اس کو لے کے آؤں گا. فوٹونز کا رول, فوٹونز کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنا. پچھلے ایک پروگرام میں نے فوٹونز کا میں نے بتایا کچھ اس کے ایٹریبیوٹس کو میں نے ڈسکس کیا ہے, جب میں اللہ نور السماوات والارض پڑھ رہا تھا نا اس میں نے ایکسپلین کیا تھا فوٹونز کو. تو فوٹونز کو بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کے جواب فوٹونز کے اندر موجود ہے, اس کے سگنٹ کے اندر موجود ہے. تو یہ ہے وہ پروگرام. جب یہ پروگرام سے ہم گزریں گے اس میں پھر پریکٹیکلی آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی جائیں گی, آتی جائیں گی, آتی جائیں گی. اور پھر اللہ نے توفیق دیا اللہ کی مدد سے نا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے مقام پہ پہنچیں گے جہاں کہ ہمارے اندر وہ چیز حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ورلڈ 2 پھر ہمارے لیے ریالٹی بن جائے گی, اور ورلڈ کی کوالٹی جو ہے نا وہ ہمارے اندر آ جائے گی. یہ اللہ سے امید ہے, اللہ سے توقع ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ تو میری کوشش ہے, لیکن میری کوشش جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. اس سے میں 2 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات. آپ کی اپنی ذات کا رول اس میں لامحالہ ہے, وہ کوئی دوسرا آپ کو نہیں دے سکتا. اس کا نام ہے شوق. اللہ تعالیٰ شوق دیکھتے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر شوق دیکھتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شوق دے, شوق کا مطلب ہے نیت. اگر ایسے اللہ تعالیٰ سب کو شوق دے دیں تو پھر دوسرا بندہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے شوق نہیں دیا, آپ نے اس کو شوق دیا تو اس لیے وہ ایسا ہو گیا, مجھے شوق نہیں دیا تو اس لیے میں ایسا ہو گیا. تو یہ تو وہی شیطان بھی ایسی باتیں کرتا ہے نا. تو یہ بات بندہ کہے گا نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوق کی آزادی دے رکھی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں نیت بنانے کی فری ول دے رکھی ہے. تو یاد رکھیے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اندر یہ نیت ہے کہ نہیں, آپ کے اندر شوق ہے کہ نہیں ہے. اب یہ شوق دنیا کا کوئی بندہ آپ کو نہیں دے سکتا کہ مجھے ایسا بننا ہے, جو میں نے سننا ہے مجھے ایسا ہونا ہے, مجھے ایسا بننا ہے, کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ کو. اور جب تک آپ کے اندر یہ شوق نہیں ہوگا, یقین کیجیے گا میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر مجھ سے 100 گنا بھی کوئی زبردست بولنے والے بندہ ہوگا نا, اس سے بھی آپ کو ایک دھیلا فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ یہ چیز آپ کی اپنی ذات سے شروع ہونی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, طے آپ نے کرنا ہے, نیت آپ نے بنانی ہے, شوق آپ نے رکھنا ہے, لگن بھی آپ نے شو کرنا ہے, ورنہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہاں اللہ کا رول کیا ہے وہ یہ ہے, 2 چیز بتائی تھے نا, ایک تو آپ کہیے, اور دوسرا میں نے کہا تھا دعا, کہ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ احسان کے درجے پہ لے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس طرف لے جائیں گے پکڑ کے. تو کیسے ہوگا یہ چیز اس طرح سے ہوگی کہ آپ جب شوق کریں گے, آپ جب نیت کریں گے, یہ تو آپ نے کرنا ہوگا. اللہ کا رول یہ ہے, آپ جیسے نیت شوق کریں گے اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا. اب آپ لگن دکھائیں گے, یعنی لگن دکھانے کا مطلب ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے, آپ اپنے شوق کے لحاظ سے آپ کے اندر لگن پیدا ہوگا, آپ آگے بڑھیں گے. تو جیسے ہی آپ ایک قدم لیں گے اللہ تعالیٰ 10 قدم آئے گا, پھر ایک قدم لیں گے اللہ 10 قدم آئے گا, آپ آہستہ سے چل کے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دوڑ کے آئے گا. یہ ہے یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ, یہ ہے مقام حاصل کرنے کا طریقہ, یہ ہے اپنے منزل کو حاصل کرنے کا طریقہ, یہ ہے احسان کے درجے پہ پہنچنے کا طریقہ. آپ لوگ ایک بات میں کلیئر کر دوں, کوئی اس انتظار میں نہ رہے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ
کچھ بنے گا، جیسے ہوتا نہیں کہ ہمارے یہاں کہ جی ہم پہلے بیچلرس کریں گے، پھر ماسٹر کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، تب جا کے ہم کچھ بن جائیں گے. یہ سفر ویسا نہیں ہے اس طریقے کا. پہلے تو اس کو ذہن سے نکال دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پروگرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب جب آپ یہ پروگرام ختم کر لیں گے تب جا کے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی یا آپ کو اولیاء اللہ کی ڈگری ملے گی. یہ سب مدرسوں میں ہوتا. یہ تو میرا اپنا ایک کام ہے، میں کام کر رہا ہوں، لیکن آپ کا سفر نا انڈیپینڈنٹلی آپ شروع کرتے ہو. آپ کے سفر میں آپ خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو، وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ایفرٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق میرے اس سے نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے سمجھنے کے لیے، کچھ شوق بھی ہوتا ہے، لگن ہوتا ہے، سنتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. اس حد تک تو میرا پروگرام کام آ سکتا ہے. جو کوئی سوالات ہوں، یہ ہوں وہ اور کیسے ہیں ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ کیسے ہوتا ہے، کیا اس حد تک تو ہو رہا ہے. لیکن یہ تم توقع رکھنا، یہ بھروسہ کر لینا کہ میرا پروگرام جو ہے اس میں آگے آپ اولیاء اللہ کی پی ایچ ڈی کر لو گے، یہ خام خیالی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سفر تو ایسا ہے کہ آپ میرے پروگرام کے بغیر سفر کر سکتے ہو، یا آج کر سکتے ہو، یہ کسی کی مدد کے بغیر کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارا بھی ہے، اللہ میرا بھی ہے، ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہے. یہ تعلق اللہ سے ہے. جس دن تم نے شوق دکھایا، جس دن تم نے نیت کی، اللہ نے کہا یہ سب ڈرامہ بازی ہمارے ساتھ مولوی ملاؤں نے کیا تھا جناب. انہوں نے سب سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، ولی اللہ بننا، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ عابد جیسے اور آپ جیسے اور ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ تو ایسے ہی ہیں، ہم لوگ تو پاکیزہ لوگ تھوڑی ہیں. ہم لوگ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے بھائی. اس کے لیے تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا، کوئی بہت بزرگ، کوئی وہ ہوتا ہے تو وہی اسی کو جا کے ملتا ہے. یہ انہوں نے ہمارے دلوں میں ذہن میں ڈالا، اور ہمارے ذہن میں ڈالا کہ بہت لمبا سفر ہے، بہت مشکل، سب انہوں نے ڈالا. روحانیت کو بھی ہمارے ساتھ بھڑکایا گیا، اس کی شکل بدل دی گئی. کوئی اس کی شکل لیتا ہے بھوت جن، کوئی اس کی شکل لے لیتا ہے وہ پانی پہ چل رہے ہیں تو جو کولے پہ چل رہے ہیں تو الٹا لٹک رہے ہیں تو ہوا میں اڑ رہے ہیں. اسی چیز کو روحانیت بتا دی گئی ہے نا. تو یہ سب ڈرامہ بازی. آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سفر کے لیے اصل میں آپ کا شوق، آپ کی نیت اور آپ کا اللہ سے دعا، یہ کافی ہوگا، بہت کافی ہوگا آپ کو اس مقام تک جانے کے لیے. بہت کافی ہوگا. کسی کا بھی انسان محتاج نہیں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. اور جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، اب لوگوں کو، میں جب میں پروگرام شروع کیا تھا میں نے کہا تھا یاد رکھیے گا، اگر میں استاد ہوں آپ کا تو میں کہتا ہوں اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کو اپنے سے آزاد کر دے، صرف ان کو شوق پرواز دے، لیکن پرواز اڑان ان کو اپنی ہے، ان کو اپنے خود کرنا پڑے گا. جیسے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ سب چیزیں مذہبت لوگوں نے کیا ہے. میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یقین جانیے گا، یہ ولی اللہ یا یہ احسان کا درجہ یہ دراصل ہر آدمی کو اچیویبل ہے. یہ کوئی اوپر سے آنے والے پہنچے لوگ نہیں ہے، یہ ہر ایک انسان کے لیے اچیویبل ہے. ہم اور آپ، ہم سب کے لیے. سمجھ گئے آپ؟ اور آسان بھی ہے یہ سفر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ایک سفر وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں اور منزل آپ سے دور بھاگے. ایک سفر وہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جائیں اور منزل رکی رہے، آپ کے اسٹرگل کرنا پہنچتا ہے. یہ وہ سفر ہے کہ آپ شروع کریں تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ لوگے میں 10 ہاتھ آؤں گا، تم پیدل لاؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا. تو مجھے بتاؤ کن لوگوں نے پٹی پڑھائی ہے کہ ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں؟ میں نے سنا ہے بچپن سے جناب، ایسی باتیں سن چکا ہوں میں اس طرح کی. نہیں نہیں، میں وہ تو بہت پہنچے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ایسی باتیں کی گئی ہیں، ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے. کبھی اس کا شوق ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا. چلو بہت لمبی ہو گئی ہے گفتگو، تو جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور تقویٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کے درجے پہ لے چلیں اور ہمیں اقامت دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان کفر سے رمل آدمی ہیں ان کو کامیاب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجاہدوں کی مدد فرمائے، ان کو کامیاب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے دین کا کام ہم سے لینے، ہم سب کو ایمان اور تقویٰ عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے حزبان میں رکھے، اپنے عافیت کے سامنے رکھیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد.